ہم اپنے ہاتھوں کی مصنوعات سے پھر نہ کہیں گے کہ تم ہمارے معبود ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ہوشے نبی کی کتاب، اس کا 14واں باب، اس کی 2 سے 10 آیات مقدسہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے، اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تیری بدکرداری تیرے گرنے کا سبب ہوئی۔ ان باتوں کو قبول کرو اور خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور اس سے کہو کہ ہماری تمام خطا کاری کو دور کر اور نیکوکاری قبول کر۔ تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے، اشور ہمیں رہائی نہ دے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہ ہوں گے، ہم اپنے ہاتھوں کی مصنوعات سے پھر نہ کہیں گے کہ تم ہمارے معبود ہو، کیونکہ یتیم تجھ ہی سے رحم پاتا ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا علاج کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان کو پیار کروں گا، کیونکہ میرا غصہ ان پر سے ٹل گیا ہے، اور میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا۔ وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور دیودار کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا، اس کی کونپلیں پھوٹے گی، اس میں زیتون کے درخت کی سی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔ تب لوگ دوبارہ اس کے زیر سایہ رہیں گے اور گیہوں کی مانند تر و تازہ ہوں گے اور تاک کی طرح پھولیں گے، اور ان کی شہرت لبنان کی مے کی سی ہوگی۔ افرایم کو بتوں سے کیا کام ہوگا، میں اس کی سنوں گا اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں اس کے لیے سرسبز سرو کی مانند ہوں گا، تو وہ مجھ سے برومند ہوگا۔ جو دانش مند ہے وہ ان باتوں کو سمجھ لے، صاحب فہم ان کو جان لے، یعنی یہ کہ خداوند کی راہیں راست ہیں، راست باز ان میں چلیں گے، پر خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 81 جماعتی جواب۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں، اے میری امت میری نصیحت سن۔ میں نے ایک ایسی آواز سنی جس سے میں واقف نہ تھا، میں نے اس کے کندھے سے بوجھ ہٹا دیا، اس کے ہاتھ ٹوکری سے چھوٹ گئے۔ مصیبت کے وقت تو نے پکارا تو میں نے خلاصی دی۔ جماعتی جواب۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں، اے میری امت میری نصیحت سن۔ میں نے گرجتے بادل میں سے تجھے جواب دیا، میں نے تجھے مریبا کے چشمے پر آزمایا۔ اے میری امت سن، میں تجھے نصیحت کروں گا۔ اے اسرائیل، کاش تو میری سنے۔ جماعتی جواب۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں، اے میری امت میری نصیحت سن۔ تیرے ہاں دوسرا معبود نہ ہوگا، تو کسی اجنبی معبود کی پرستش نہ کرے گا۔ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ جماعتی جواب۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں، اے میری امت میری نصیحت سن۔ کاش میری امت میری سنتی اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا، تو میں اسے گیہوں کا میدا کھلاتا اور چٹان کے شہد سے اسے سیر کرتا۔ جماعتی جواب۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں، اے میری امت میری نصیحت سن۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 28 سے 34 آیت۔ خداوند ہمارا خدا اکیلا ہی خداوند ہے، تو اسی کو پیار کر۔ اس وقت فقیوں میں سے ایک نے پاس آ کر یسوع سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم
کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے کہ سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقی نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اس کو سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔